علماء اکرام نے فرمایا جب سکندر اعظم پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا دنیا سے چلا گیا، اما بیتاب ہے جوانوں کی موت پر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ماں باپ کا انتقال ہونے کے بعد دوسرے دن دیگے پکانے میں لگ جاتے ہو، لوگوں کو کھلانے میں لگ جاتے ہو، اور ماں باپ تمہیں دیگوں کے چکر میں کیسے بھول جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اولاد کی جدائی کا صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین پہ بڑھاپا آ جائے، موت آ جائے، لیکن گود میں کھیلنے والا آخری جھٹکے تک یاد رہتا ہے۔ سکندر اعظم اللہ اکبر پوری دنیا پر حکومت کرنے والا جب دنیا سے چلا گیا، قبرستان میں جا کے دفنا دیا گیا، ماں کو قرار نہ آیا، روزانہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہائے میرا سکندر، ہائے میرا سکندر، ہائے میرا سکندر، میرا سکندر آ جا گھر میں۔ دوستو بیان چھوڑ کر مت جانا، 1 منٹ کی میری بات ہے اور میری بات بھی سن کر جائے۔ اور جو یتیموں کا دھیان نہیں رکھتا اور جو سوچتا ہے کہ میں رمضان میں ہی صدقہ دوں گا اور زکوٰۃ دوں گا، رمضان میں صدقہ ہی زکوٰۃ دینا، مگر رمضان سے الگ بھی دینا ہے، رمضان سے الگ بھی غریب یتیم مسکین کھاتے ہیں، ان کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اور کیا رمضان میں ہی ان کا حساب کتاب ہوتا ہے؟ نہیں، کیا وہ رمضان میں ہی کھاتے ہیں اور دن نہیں ہے کھانے کے، اور دن بھی ہے، اور رمضان میں بھی دینا چاہیے، رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، پر رمضان سے الگ بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ مسکین کا حق ہے اور یتیم کا حق ہے۔ اور ٹھیلے باندھ کر دے کر آئے اور کوئی دکھاوا نہ کرے، بالکل اچھی طریقے سے دے، اور تاکہ سامنے والوں کو پتہ نہ چلے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور یتیموں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور جو پڑوس میں بھوکے رہتے ہیں، جو کھانا نہیں مل پاتا ہے، ان تک کھانا پہنچا دے، راشن پہنچا دے، اور ویڈیو آگے دیکھے۔ اور بہت اچھا بیان چل رہا ہے، ایموشنل، اور رونی آ جائے گی آپ کو یہ بیان سن کر۔ حق تنہائی ہے، بیڑا اجڑ گیا، بیڑا ویران ہو گیا، مکان خالی ہو گیا، اے میرا سکندر، میرا سکندر آ جا۔ شام ہوئی، گھر آگی، چین نہ آیا، کہنے لگی اگلے دن جاؤں گی، سکندر کو آواز دوں گی، کیا پتا ماں کہہ کے جواب دے دے۔ اگلے دن پھر جا کے کہنے لگی ہائے میرا سکندر، ہائے میرا سکندر۔ تیسرے دن پھر قبرستان چلی گئی، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے میرا سکندر، میرا سکندر۔ ماں نے آواز دی او سکندر، قبروں میں سے آواز آئی، یہاں تو پتہ نہیں کس کس کے سکندر پڑے ہیں، تو کون سے سکندر کو بلا رہی ہے؟ میرے عزیزو، تمہارا سکھوں کا علاقہ ہے، یہ اتنا بڑا بستی، اتنا بڑا قصبہ، اتنا بڑا گاؤں ہے، لیکن امیروں نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنی تجوری کو تالا لگا رکھا ہے۔ رمضان آوے گا تو زکوٰۃ دیں گے، بھوکا روٹی سے کھانے سے مر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی، پیاسا پانی سے پانی کی وجہ سے مر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی۔ بیوہ اپنا دوپٹہ، اللہ اکبر، بیوہ کا دوپٹہ اتر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی۔ یتیم بچیاں ماں کے سامنے بیٹھی کہہ رہی ہیں، اماں جان روزانہ کہتی ابا امرود لے کے آوے گا، ابا جان تربوز لے کے آویں گے، خربوزہ لے کے آئیں گے، اماں رات ہو جاتی ہے، اگلا دن آ جاتا ہے لیکن ابا نہیں آتا، کب تربوز آئے گا؟ لیکن امیر کہتا ہے میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا۔ اللہ کی قسم کہاں سے لاؤں وہ دل؟ جب لوگ اپنے لیے کچھ لایا کرتے تھے، جو پہلے یتیموں کے ہاتھ پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اللہ غنی، اللہ کا نیک بندہ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، کافی دن ہو گئے، خادمہ کہنے لگی، غلامہ کے کہنے لگا حضرت جی کافی دن ہو گئے گوشت نہیں پکا۔ خادمہ نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ آپ نے فرمایا لا پیسے لے آؤ، بازار سے گوشت لا کے پکا لو۔ جب گھر کے اندر سالن تیار ہو گیا، خادمہ نے دسترخوان لگا دیا اور گوشت کا سالن لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ اللہ والے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، روک لیا۔ خادمہ کہنے لگی کھاتے کیوں نہیں؟ کیا مزاج کے خلاف بن گیا؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، پہلے مجھے بتا میرے محلے میں فلاں یتیم رہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ خادمہ کہنے لگی حضرت جیسا حال تھا ویسا ہی حال ہے۔ فرمانے لگے یہ سالن کا ڈونگا اٹھا لے، یہ سالن کا کولا اٹھا لے، کنالی اٹھا لے، اٹھا کے فلاں یتیم کی کنڈی بجا کے اس کے گھر دیا۔ حضرت جی آپ نے تو اتنے چاؤ سے پکایا ہے، آپ نے تو اتنی محبت سے کھانا پکوایا ہے، ایک بوٹی تو کھا لو۔ فرمانے لگے میں نے کھایا پیٹ میں چلا جائے گا، پیٹ میں جا کے نیچے جائے گا، اگر یتیم نے کھایا پیٹ میں جائے گا، نیچے نہیں جائے گا، سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔
تمہیں پتہ ہے بہنوئی فوت ہو گیا، 4 میری بھانجیاں یتیم ہیں، 2 بھانجے یتیم ہیں، میری بیوہ بہن سلائی مشین پر اس مشین پر بیٹھ کے ساری رات سلائی کرتی ہے، تب اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، تیرے گھر کے اندر روزانہ بکرے کی کڑھائی آتی ہے، تیرا بچہ روزانہ پیزا کھاتا ہے، بھانجا دیکھ کے چلا جاتا ہے اور ماں ڈانٹ کے گھر لے جاتی ہے، خبردار ماموں کے گھر دسترخوان لگنے والا ہے، بجائے ماموں جھڑکیاں دے اس سے پہلے تو ہی آ جا، بیٹے ماموں کے گھر زیادہ جایا نہ کر، اماں بہانے سے روکتی ہے، تیرا بیٹا برگر کھا رہا ہوتا ہے، بھتیجا بھانجا آ جائے، بیٹے کو کہتا ہے اندر بیٹھ کے کھا لے، تیرے چاچے کا بیٹا دیکھ نہ لے، تیری بہن کا تیری خالہ کا بیٹا دیکھ نہ لے۔ اللہ کی قسم اگر یتیم کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا زندہ ہوتا میں بھی پیزا کھاتا، میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی شوارما ملتا، مجھے بھی برگر ملتا، اگر یہ ٹوٹے دل سے اس کا آنسو نکل گیا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہ ہو خدا تیرے بچے پر بھی یتیمی کا تاج پہنا دے۔ اللہ کے واسطے خیال کیا کرو، جب دیکھ لو 2-3 دن رہ گئے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے میں، میرے عزیزو ضروری نہیں ہے کہ روزوں میں زکوٰۃ دو اجر زیادہ ملے گا، بلکہ میرے عزیزو پورے مہینے کے راشن کے تھیلے بنوا لو، شام کا وقت ہو کسی بیوہ کے دروازے پہ جا کے رکھ دو اور جا کے دروازے کی کنڈی بجا دو، اس کا سامنا نہ کریو تاکہ بیوہ ساری زندگی تیرے احسان مند رہے، تجھے دیکھ کے شرم ساری سے نکاح جگا لیا کرے، تو نے بیوہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ خدا کو راضی کرنا ہے، دروازے پہ راشن کا تیلا رکھ دے اور جا کے کنڈی بجا کے وہاں سے رفو چکر غائب ہو جا، بیوہ کا بچی دروازہ کھول لے گی، یتیم بیٹی دروازہ کھول لے گی، یتیم بچہ دروازہ کھول لے گا، جا کے خوشی کی خبر سنائے گا، اماں پتہ نہیں کون سا چاچا دروازے پہ سامان رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا ماموں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا روحانی باپ رکھ کے چلا گیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ان کے گھر دسترخوان لگے گا، اللہ اکبر، پیٹ میں یتیموں کے روٹی کا ٹکڑا جائے گا، تجھے دعاؤں کے لیے کہنے کی درخواست نہیں کرنی پڑے گی، ادھر یتیم کا پیٹ بھرے گا، عرش عظیم سے رزق کے نسلوں کے لیے فیصلے کے انتظام ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر دوپہر 1 بجے ایک بچہ بیٹھا تھا، سکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا، بغل کے اندر بیگ دبا رکھا تھا، ایک قبر پہ بیٹھ کے یوں کر کے تھپیڑے مار رہا تھا اور آنکھوں سے اس کی آنسو نکل رہے تھے، چہرے پہ کوئی داڑھی مونچھ نہیں تھی، 8-9 سال کا بچہ قبر پہ یوں کر کے تھپڑ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا جان اٹھ جا، کل مس نے بلایا ہے، کہہ رہی ہے ابو کو لے کے آنا یا سکول کی فیس لے کے آنا، میں اس مس کو کیا بتاؤں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، سکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں، بار بار قبر پہ تھپیڑے مار کے رو رہا تھا، ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا فون کر رہا تھا کہ میں نے ابا کی قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک یہ چادر نہیں آئی، جب اس نے یتیم کا رونا سنا، یتیم کا دکھڑا سنا، مس کو کیا بتاؤں، ابا بھی میرے پاس کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں، اس نے پھولوں کی چادر کا فوراً آرڈر کینسل کر دیا اور کہنے لگا اب چادر کی ضرورت نہیں، پھول تو یہی مجھے مل گیا ہے، اللہ اکبر، موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا، بچے کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، کہا بیٹے ابا تو نہیں آئے گا، میرے ہاتھ فیس بھیج دی ہے اور جا کے بتلا دینا آج کے بعد باپ کو نہ بلانا، جب مہینہ آیا کرے گا باپ تیرے پاس خود بخود فیس بھیج دیا کرے گا، رب کعبہ کی قسم جب یتیم کے آنسو نکلتے خوش ہوں گے اور چہرے پہ مسکراہٹ آوے گی اور ہاتھ کے اندر اس کا مقصود مل جائے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہے گا الہی اس جیسے اب سب کو عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم ہے پھر تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ دنیا آخرت کے تیرے مسئلے اس یتیم کے ہاتھ اٹھانے پہ حل فرما دے گا۔ مزاج نبوت اپناؤ، اخلاق نبوت بناؤ، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنے مبارک پہ اپنے پیارے نبی کی مبارک زندگی کو پڑھا کرو، اللہ اکبر، بچہ میموری کارڈ دیتا ہے، اماں جان کہتی ہے بیٹی کو گیم کھیلنے کی عادت ہے، میرا بچہ دوسروں کے جا کے ٹیب پہ کھیلتا ہے، فکر نہ کر بیٹے اس تنخواہ پہ مجھ میں اس تنخواہ پہ موبائل بھی لا کے دوں گا، اس تنخواہ کے اوپر میں تجھے میموری کارڈ بھی بنوا
پڑھوا دوں گا، طرح طرح کی گیم میں لا دوں گا۔ اس بچے کو نبی کی مبارک زندگی لا کے دے۔ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھلا دو، حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت بتلاؤ، اہل بیت کی محبت بتلاؤ، حضرت علی کی محبت بتلاؤ، خاندان رسول کی محبت بتلاؤ، اما فاطمہ الزہرا کی حالات زندگی بتلاؤ، شدادہ حسنین کریمین کی زندگی گزارنے کے طریقے بتلاؤ۔ سائل دروازے پہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی حلوے مکھن نہیں تھے، کوئی مغز حلوے میں ڈلے نہیں تھے، مدہ باداموں والا حلوہ نہیں تھا، پستوں والا حلوہ نہیں تھا، بلکہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے تھے۔ ایک فقیر آیا، انطعم فی سبیل اللہ، میں بھوکا ہوں مجھے بھی کچھ کھانے کو دو۔ حضرت علی نے سامنے مکان کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا اس مکان کی دروازے کی کنڈی بجا دے، یہاں سے کوئی بھوکا خالی نہیں گیا ہے۔ اس نے جا کے دروازہ بجایا، حضرت حسین باہر نکلے۔ اللہ اکبر، کون ہے کہ تو بتا تجھے کیا حاجت ہے، کہ اس آدمی نے بھیجا بھوکا ہوں کھانا کھلا۔ اندر جا کے میرے عزیزو اماں جان سے کہہ دیا باہر فقیر آیا ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے۔ اماں جان نے تازہ پکا کے بھیج دیا۔ فقیر نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی روٹی بغل میں دبا لی۔ آپ نے پوچھا روٹی کس لیے لے کے جا رہا ہے، کہ سامنے وہ بزرگ بیٹھا ہے، سامنے ایک ہستی بیٹھی ہے جو سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا ہے۔ حضرت حسین نے دروازہ پکڑ لیا اور رو کے کہنے لگے یہ اسی کا تو مکان ہے جس کو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ہائے ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے، اور آج کے بیان میں بتایا گیا ہے یتیموں کا دھیان رکھنا، اور جو یتیموں کا دھیان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی کتنا بڑا ثواب دے گا۔ اور آج کل کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں ہی یتیموں کا دھیان رکھیں، رمضان میں ہی صدقہ زکوٰۃ خیرات امداد کرے، اس طرح نہیں، ہمیں رمضان میں بھی دینا چاہیے اور رمضان سے الگ بھی دینا چاہیے، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جو لوگ یتیموں کی مدد کرتا ہے اللہ ہی جانے اس کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور جب ہمارے عرب کی بات ہے، 14 سال پہلے پرانی بات ہے، جب حسین کے گھر کوئی فقیر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کو دو، میں بھوکا ہوں، تو ان کو کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے اور تازہ پکا کے دیا جاتا ہے، اور وہ بولتے ہیں یہ کچھ کھا لیتے ہیں اور وہ کچھ تھوڑا سا اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو پوچھتے ہیں یہ کھانا کس کے لے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بولتا ہے کہ ایک پاس میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے، یا جو بھی ہے بوڑھا جوان جو بھی، اور وہ روٹی بھگا کر کھا رہا ہے، حلوہ بنا کر کھا رہا ہے روٹی کا ڈکا ڈکا کر، تو یہ روٹی مجھے اس کو دینی ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو علی کا گھر ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو یہیں پر یہ بیان سماپت ہو جاتا ہے، اور یہ بیان آگے ہم چلائیں گے، اور اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا، ایپیسوڈ 1 ہے یہ، اور ایپیسوڈ 2 کے لیے انتظار کریں، اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیو آگے تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اس لیے ہمیں بیان بیت یہ ہے کہ ہمیں سبھی غریبوں کا، یتیموں کا، بیووں کا، ہم کو سب کو دھیان رکھنا چاہیے، ہمارا فرض ہے، اور ہم نے ایک کمیٹی بھی چلا رکھی ہے، اور اس لیے ہم غریبوں کا دھیان رکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم ساتھی جوڑنا چاہتے ہیں، اور اگر ساتھی جڑتے ہیں تو ہمارا اس میں فائدہ ہوگا، ساتھی کا بھی فائدہ ہوگا، اور کمیٹی والوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور ہمیں صرف ثواب ملے گا، فائدہ ان کا ہوگا، ان کو کھانے کو ملے گا اور ہمیں دعائیں ملے گی، بات یہی ہے۔ اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، جے ہند، اللہ اکبر۔